بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کل لمحہ نیوز نے ہی یہ خبر بریک کی تھی کہ 4 سال کے بعد سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف یعنی آج کے دن 31 اکتوبر سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لمحہ نیوز کی یہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ آج 4 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی نہ صرف سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے بلکہ انہوں نے آج بڑے اہم فیصلے بھی کیے ہیں۔ ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ آج کا یہ اجلاس ان کا اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آج انہوں نے اہم فیصلے کیا کیے ہیں؟ ایک تو انہوں نے اپنی پارٹی کی منشور کمیٹی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور اپنی پارٹی کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو منشور کمیٹی کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا گیا ہے، جو آج کے دور کے مطابق مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ تیار کریں گے۔ ایک بات۔ دوسرا فیصلہ اس میں یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کل 1 نومبر سے 10 نومبر تک جو ہے وہ پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے والے خواہش مند حضرات سے باقاعدہ درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ اب وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ کل سے جو ہے وہ اپنی ٹکٹ جو ہے وہ لینے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروانے کا عمل جو ہے وہ شروع کریں۔ تیسرا بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ جلد ہی چاروں صوبوں کا باقاعدہ دورہ کریں گے۔ اور ان دوروں کا مقصد کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات، ان دوروں کا مقصد ہے عوامی رابطہ مہم، یعنی کہ الیکشن کی تیاریاں۔ چوتھا بڑا فیصلہ، مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی کہ جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر آئی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی مسلم لیگ نون نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانا چاہتی ہے تو وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دے۔ مسلم لیگ نون اس حوالے سے تیار ہے۔ مطلب کہ ناظرین، یہ اس اجلاس کی چیدہ فیصلے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ آج باقاعدہ 4 سال بعد میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس جاتی عمرہ رائے ونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں ہوا، جس میں ان کی پارٹی کے تمام، جن کو وہ مرکزی لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہہ لیں، سینئر قائدین کہہ لیں، ان کا ایک مشاورتی اجلاس تھا۔ اس مشاورتی اجلاس میں انہوں نے جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اجلاس کے فیصلوں کا اعلان احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جاتی عمرہ رائے ونڈ کے باہر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ کل ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اپنے ویلاگ میں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ 4 سال کے بعد سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، باقاعدہ سیاست کرنے جا رہے ہیں، اور جب وہ سیاست کریں گے تو ظاہر ہے پھر ملک کی جو سیاست ہے اس میں ایک ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ اور آج چونکہ انہوں نے باقاعدہ اجلاس کر دیا ہے، اپنے فیصلوں کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اس فیصلوں کے بعد جن لوگوں کا یہ خیال تھا نا، یا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی مطالبہ کریں الیکشن کمیشن سے کہ جی وہ الیکشن کا اعلان کریں یا مسلم لیگ نون بھی انتخابی عمل میں میدان میں اترے، تو وہ لوگ جن کو کوئی شکوک و شبہات تھے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاخیر سے الیکشن کے حق میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب چونکہ 1 نومبر سے 10 نومبر تک انہوں نے باقاعدہ درخواستیں مانگ لی ہیں، تو وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ یقینی طور پر اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جلدی نواز شریف صاحب چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد یہی ہے کہ وہ دورہ نہیں ہوگا، وہ انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اس کے بھی بارے میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چاروں جو صوبائی صدور ہیں مسلم لیگ نون کے، بشمول آپ کہہ لیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ شیڈول بنائیں گے، اپنی جو ہے وہ ایک رپورٹس بنا کے وہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ظاہر ہے ان کی میٹنگز ہوں گی اور نواز شریف صاحب کے چاروں صوبوں میں جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون جاری کر دے گی۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنی منشور کمیٹی کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ایک سینئر کالم نگار بھی ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، تو ان کا بھی ایک جو ہے وہ وسیع تجربہ ہے، اور نواز شریف صاحب ان پر بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اب بھی جب انہوں نے وطن واپس آنا تھا تو انہوں نے پاکستان سے ان کو اسپیشل وہاں پر بلایا تھا اپنے پاس، اور ان کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایک خبر تو یہ ہوگی۔ دوسرے ناظرین، ہمارے پاس خبر یہ بھی ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو ظاہر ہے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک سیاسی جانشین مقرر کر دیا۔ وہ سیاسی جانشین کون ہے؟ انہوں نے اپنے بھتیجے سابق MNA راشد شفیق صاحب کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی ہے، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو 9 مئی کے واقعات کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو شیطان بھی کہا ہے، ان کو لانتی بھی کہا، ان کو وہ جو بھی وہ نئے نام دے سکتے تھے انہوں نے دیے۔ لیکن خبر جو ہے وہ سیاسی حوالے سے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دیا ہے، اور اس کا بھی اعلان انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ اپنے سیاسی جانشین یعنی کہ اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے اپنے بھتیجے کو، ظاہر بھتیجے بھی بیٹوں کے برابر ہی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو میرا بھتیجا جو ہے، یہ جو میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا سیاسی جانشین ہوگا، اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہ اسی کا ہی ہوگا۔ تو یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز واضح کر دی ہے۔ تو ناظرین، خبریں تو ظاہر اب آنی شروع ہو گئی۔ آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سیاست میں جو ہے وہ جو ہلچل جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی پنجاب نے بھی کل جو ہے وہ اپنی پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس کا بھی مقصد یہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اپنے امیدواروں سے ظاہر درخواستیں طلب کرنے جا رہی ہے، امیدواروں کے انٹرویو کرنے جا رہی ہے۔ تو ملکی سیاست میں ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔